سے سنگل ڈبل یہ وہ, لیکن جیسے ہی میں رسا کراس کرتا تھا نا, بس وہ شور شرابہ ہوتا تھا نا, وہ بلوا دیتا تھا مجھے. بس پھر میں چاہتا تھا کہ سنگل ڈبل نہیں, کوئی چھکا چوکا لگ جائے تاکہ کانفیڈنس واپس آئے. بڑا مشکل, اور خاص طور پہ جب کوچز تھوڑے سے فرعون ٹائپ کے ہوں تو پھر اور مشکل ہے کہ آپ آؤٹ ہو کے آؤ گے, وہ اوپر سے منہ بنائے ہوئے ہوں گے, میڈیا کا پریشر, سلیکشن کمیٹی کا پریشر, یہ سارے پریشروں میں سے. اچھا, ہم تھوڑا سا ظاہر ہے, مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں رومانس بھی شامل رہے. اب آپ کی شادی بڑی جلدی ہو گئی تھی, لیکن ہم نے دیکھا پھر شعیب کی ثانیہ سے شادی ہوئی, اس سے پہلے بھی ہمارے کرکٹرز رہے ہیں جن کی بالی ووڈ میں شادیاں ہوئی ہیں. وین وی ور گروئنگ اپ, ہمیں یہ کیوں پتا تھا کہ, یا ہم سنتے تھے اپنے بڑے کزن سے کہ سونالی بیندرے بہت مرتی ہے شاہد آفریدی پہ, یہ مطلب اس میں کیا حقیقت تھی؟ مطلب were you friends, دوستی تھی, کوئی انٹرسٹ ان کی طرف سے تھا, کوئی قصہ تھا؟ یار عبداللہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے نانا بنا دیا. اب نانا کی تم باتیں سن کروا رہے ہو. ابھی نوازے چھوٹے ہیں نا, ابھی سمجھ نہیں آئے گی. ڈیلیٹ کرو یہ سوال. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیں, باقی سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. لیکن میری بات سنیں, انہیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے لوگ آپ کے بالوں کے فین ہیں ماشاءاللہ, آپ کی لکس کے فین ہیں, میں آپ کے دانتوں کا بھی فین ہوں, کیونکہ جب پاکستان ہار رہا ہوتا ہے نا تو یہ ہارڈ بال چبا جاتے ہیں. صرف وہ ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یار میں نے کہا مختلف طریقے سے, کچھ لوگ ناخن سے کرتے ہیں, کچھ پچ سے بال خراب کرتے ہیں. میں نے کہا چھپ چھپ کے کیوں کام کرتے ہیں, کھل کے کریں. اور پھر اسپائک سے وکٹیں بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. مطلب ملک سے پوچھا تھا, وہ بس میچ کے لیے تھوڑا سا میں اتنا پاگل تھا کہ میں وہ میچ جیتنا چاہ رہا تھا. آپ میچ جیتنا چاہ رہے تھے؟ میں جیتنا چاہ رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ میرے فاسٹ بالر جو ہے نا وہ بغیر بنے ہوئے بال نہیں کر سکتے, تو میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا. خیر مذاق سے ہٹ کے, یہ پچ والا ڈیسیجن اینڈ بال والا, کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے. لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو پھر آج ہم کیا, اور بھی پوائنٹ آف ڈسکشن ایز ویل. آپ کی زندگی میں پھر ظاہر ہے آپ نے فلاحی کاموں کی طرف بھی بہت توجہ دی. کراچی کے ہی کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں جائیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہد آفریدی نے گھر بنوا کر دیے تھے, یا یہ شاہد آفریدی نے کام کرایا تھا. اور ماشاءاللہ اللہ ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں کرتا. ظاہر ہے انسان کے دل میں نیچرلی مجھے لگتا ہے یہ احساس ہوتا ہے, لیکن اس احساس کو کسی بھی انسان کے دل میں ہوگا جس کو شہرت دی ہو اللہ نے, جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو. زیادہ تر لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس لیول پہ اسے پہنچا دینا یہ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا عبداللہ, کیونکہ والد صاحب کا میرے انتقال کے بعد پھر میں نے کہا ایک اچھے بیٹے کی ناطے ان کے نام سے کیا شروع کر سکتا ہوں. تو کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں, جس ایریا سے ہوں, وہاں پہ ہیلتھ کا ایشو بہت زیادہ ہے, صاف پینے کا پانی کا ایشو بہت زیادہ ہے, بچوں کی ایجوکیشن کا ایشو. تو میں نے کہا یار وہاں پہ تکلیف ہے, کیونکہ ہیلتھ کے ایک ماں جو ہے وہ 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاتی ہے. تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کلینک بناتا ہوں. تو وہ ایک والد صاحب کے نام پہ ایک چھوٹا سا کلینک شروع کیا, تو دوستوں کو پتہ چلتا رہا, تو وہ 16 بیڈ ہاسپٹل بن گیا گاؤں میں. اور اس ہاسپٹل کی کامیابی یہ, کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ گاؤں سے شہر جاتے ہیں علاج کرانے, لیکن اس ہاسپٹل کی وجہ سے لوگ شہر سے گاؤں آتے ہیں علاج کرانے الحمدللہ. تو وہاں کیونکہ میں نے بہت ساری ماؤں کو ہاسپٹل تک جاتے ہوئے بچے یا مائیں مر جاتی ہیں یا بچے مر جاتے ہیں, تو وہ میرے لیے ایک پین فل تھا. اور گاؤں سے شروع کیا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ یار تم نے کیا صرف ایک ہاسپٹل ہی بنانا تھا, کچھ اور نہیں کر سکتے ساتھ میں؟ تو وہاں سے میں نے ایک نیت کی کہ یار نہیں, اب میں یہ کام شروع کرنا ہے. پانی کے جو ایشو ہیں, جو لوگ 8-8 10-10 کلومیٹر پیدل جا کے اپنے لیے پانی لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا بچے جو ہیں وہ 2.5 کروڑ بچہ, اس ملک کا 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہے اس وقت. تو میری کوشش تھی کہ میں بیٹیوں کو تعلیم کی طرف لے کے آؤں, کیونکہ میری خود کی بیٹی ہے. کیونکہ ایک ماں جب پڑھی لکھی ہوگی نا تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا, تو ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. تو بیٹیوں کی تعلیم کے لیے اچھا بہت ساری این جی اوز عبداللہ بہت اچھا کام کرتی ہے پاکستان کے اندر, لیکن میرا جو مین کام ہے, میں ان ایریاز میں جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, چاہے وہ سندھ کا ایریا ہو, بلوچستان کا ہو, KPK کا ہو, یا ساؤتھ پنجاب ہو, جو بھی ایریا. الحمدللہ اسکولز میں بچوں کے ساتھ, کیونکہ میٹرک کے بعد بچوں کا پتہ نہیں چلتا, پڑھ تو لیتے ہیں لیکن میٹرک کے بعد بچے نے کہاں جانا, تو ہم اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم IT میں کام کرتے ہیں. ہم ویری لکی کہ ظفر ملک میرے نئے CEO ہیں,
بہت ہی زبردست طریقے سے اچھی ظفر بات صاحب یہ سے جان لیتے ہیں آگے کے کیا ارادے ہیں. بالکل، ظفر صاحب بالکل. چونکہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ظفر صاحب, بہت سا کام ایک ادارہ جو آلریڈی اتنا سب کچھ اچیو کر چکا ہو اس کو آگے بڑھانا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. جی بہت شکریہ عبداللہ. جیسے کہ آپ نے بہت لالا نے بڑی اچھی طریقے سے ہمارے فاؤنڈیشن کے بارے میں آگاہی دی, لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں یا ہماری جو ٹیم ہے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی, وہ اوبیسلی ہم لالا کے سب بہت بڑے فین ہیں, لیکن لالا کی شخصیت کا ایک وہ رخ, وہ پہلو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اور وہ یہی ہے, یہ جو آپ نے فلانتھروپی کی بات کی, لوگوں کے لیے درد دل رکھنے کی بات کی, اور اپنی روٹس کو یاد رکھتے ہوئے کہ جن علاقوں سے یہ آئے ہیں, جن علاقوں میں ان کے آباء و اجداد تھے, وہاں آج بھی پینے کے پانی کے لیے عورتوں کو 10-10 کلومیٹر جا کے پانی کا ایک ٹب لے کے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ اٹھا کے, کیونکہ وہاں پہ سڑکیں تک نہیں ہیں. اسی طرح ہماری خواتین, سوشو اکنامک موبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں خواتین کو کیونکہ پردے کی وجہ سے یا کلچرل بیریئر کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, ان تک ہم صحت دروازے تک لے کے جا رہے ہیں. تو ہم نے موبائل ہیلتھ یونٹ کا کانسیپٹ الحمدللہ ہماری ٹیم نے لایا. اس وقت ہمارے 12 کے قریب موبائل ہاسپٹلز ہیں, جن میں الٹرا ساؤنڈ, موبائل لیبارٹری, ڈاکٹر, فارمیسی, یہ ٹرک ماؤنٹڈ ہاسپٹل ہیں فلی, اور یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ایریا کور کرتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ خواتین اور بچوں کو صحت کی سہولیات دروازے پہ مہیا کرتے ہیں. تو بہت سے ہمارے پروجیکٹس ہیں, پانی ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, ڈیزاسٹر ریلیف میں 750 گھروں کو ہم نے, گھر ٹوٹ گئے تھے یا ان کے پاس آج تک نہیں تھا, ہم نے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے, اور دل کھول کر انہیں احتیاط بھی دینے چاہیے. اور پرٹیکولرلی یہ چونکہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لائیو بھی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی پرٹیکولرلی دیکھ سکتے ہیں, ویب سائٹس پہ ساری انفارمیشن موجود ہے. ہر چیز آپ تسلی کر کے, چھان پٹک کر کے اپنا فیصلہ کریں, اور آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. طریقے سے یہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو کرکٹ اینڈ اے لٹل پرسنل لائف اینڈ پرٹیکولرلی کراچی, ایک تو آرٹس کونسل اتنے بڑے سپر اسٹار آ کر آپ سب لوگوں کے لیے سامنے لے آتی ہے, آپ کے سوالوں کے جواب دیتی ہے, ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. احمد شاہ صاحب کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. پلیز اپنا ضرور اظہار خیال کیجیے گا, بیکاز یہ ایک ادارہ ہے جس نے کراچی کے تشخص کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کراچی ظاہر ہے جہاں پہ ہم نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا, لیکن اب کراچی پاکستان کا کلچرل ہب بن چکا ہے بیکاز آف آرٹس کونسل آف پاکستان. میرے خیال میں عبداللہ احمد شاہ صاحب کو تو بہت بہت مبارکباد اور شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ہمیں یہاں پہ ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے بٹھا کے اندر یہ وہ ماحول ہے, یہ وہ کمیونٹی ہے جس کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس شہر کے لیے. اور میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اور ہمیں انٹریکشن ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ قریبی برنز روڈ بھی ہے, مطلب کراچی میں آپ متفق اس بات سے, میں تو اس بات پہ اٹل ہوں کہ پاکستان میں سب سے اچھا کھانا, ذائقے دار کھانا کراچی میں ملتا ہے. سب سے اچھا کھانا کراچی میں ملتا ہے پاکستان میں. کراچی جیسا کھانا ہے ہی نہیں, کراچی جیسا کھانا کہیں نہیں ہے. کوالٹی بہت زیادہ ہے, ویرائٹیز بہت زیادہ ہے, کچھ بھی کھا لیں, کسی بھی ایریا کا کھا لیں, زبردست ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہو کہ کراچی کی ہے جو باقی پاکستان کو بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے, خصوصیت کی بات کریں نا, پاکستان ہمارا دل ہے, ہماری جان ہے, پاکستان کے ہر شہر سے ہمیں پیار ہے, لیکن ظاہر ہے کراچی کی اپنی نرالی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت پروفیشنل, کراچی شہر کے لوگ بہت پروفیشنل لوگ ہیں, اور کوئی کمٹمنٹ ہو, کوئی کام ہو, چاہے وہ گھر بنوانا ہو, آفس بنوانا ہو, کسی بھی اس طرح کا کام, تو مس کمٹمنٹ. اسی لیے مجھے لگتا ہے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے اس ٹرو کہ آپ لاہور گئے تھے پھر واپس آ گئے, فوراً 3 مہینے بعد واپس آ گیا. 3 مہینے بعد یہ کراچی اپنے شہر واپس آ تھے. اب آج کل کی ذرا کرکٹ کی بات کرتے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, پرٹیکولرلی اب چونکہ رضوان نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. ورلڈ کپ میں انتہائی ناقص پرفارمنس کے بعد بابر سبکدوش ہوئے, شاہین کو اناؤنس کیا گیا, اس کے بعد دورہ نیوزی لینڈ ہوا جس میں فیل ہوئے, پھر پی ایس ایل میں بھی لاہور قلندر کچھ نہ کر سکی, اس کے بعد رضوان آئے. مطلب آپ کو ہمیں یہ پتہ لگتا رہا کہ آپ کو شاہین کو ہٹائے جانے پہ اعتراض ہے. آپ کو اس طریقہ کار پہ اعتراض تھا یا کس چیز پر معترض تھے آپ؟ دیکھیں, میں تو خیر شاہین کی فیور میں کبھی تھا ہی نہیں ایز اے کیپٹن. ہاں, پی ایس ایل لاہور قلندر کی وہ سب کھیلتا رہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, وہاں سے ٹھیک ہے, لیکن پاکستان ٹیم کے لیے میں سمجھتا تھا کہ اس کے پاس ٹائم تھا.
بابر کے بعد جو سب سے زبردست چوائس تھی بابر کے بعد وہ محمد رضوان کی ہی چوائس بنتی تھی. Naturally. بہت دفعہ ان کے شاہین کو منہ پہ بھی کہا ہے میں نے کہ یار ابھی آپ کو کپتانی, اچھا ایک تو بنا دیا, ٹھیک ہے, اب بنا دیا تو ایک ٹور کے بعد ہٹا بھی دیا, تو وہ طریقہ غلط تھا, آپ کو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے بنا دیا اینڈ دین پھر آپ اس کو دے دو 6 مہینے, سال, 1.5 سال جو بھی آپ نے دینا پی سی بی کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 1 سال کے اندر 3 چیئرمین چینج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم, چہروں کے ساتھ سسٹم بھی بدل جاتے ہیں, چہرے بدلتے رہیں لیکن جو سسٹم ہے اس کو پلیز چلنے دیں. یہ نہ دیکھیں کہ کوئی نیا چیئرمین آ گیا تو میں سب سے زبردست ہوں اور میں سارے کام ٹھیک کر دوں گا, اور پچھلے والا جو چیئرمین تھا وہ اس کو کام نہیں آتا تھا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. Continuity of policy جب بات پاکستان کی ہو نا, پاکستان کی, اگر کوئی اپوزیشن کے اندر بھی لیڈر, کوئی بندہ ایسا ہے جو کیپیبل ہے اس کرسی کے لیے, پلیز اس کو لے کے آؤ. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ میری اپنی انڈیویجول کی بات نہیں ہے. جب پاکستان کی بات ہو تو پھر اس پہ کمپرومائز تو ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن والے سارے برے ہوں. اپوزیشن والے سارے برے نہیں ہوتے, اپوزیشن والے سارے برے نہیں ہوتے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, ہر پارٹی کے اندر ہے, ٹھیک ہے. جو اچھے لوگ ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں کو جمع کرتا ہے اپنے ارد گرد. لیڈر خود کام نہیں کرتا, لیڈر کا ویژن ہوتا ہے, اس کی جو ٹیم بناتا ہے, ٹیم کام کرتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عجیب سی پولیٹیکل سیم بھی ہے. ہمارے جو ذہن میں لکیریں کھینچی گئی ہیں نا, اب انہیں اتنا کریدا گیا ہے کہ ان میں سے لٹرلی لہو رس رہا ہے. وہ باتیں جو ہم کمفرٹیبلی چائے کی پیالی یا کھانے کی میز پر کر لیا کرتے تھے, چاہے وہ سیاست ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بدمزگی پیدا ہوگی, لڑائیاں ہو جائیں گی, جھگڑے ہو جائیں گے. آپ کو یہ کنسرننگ, آپ فکر مند ہوتے ہیں اس رویے کو دیکھ کر؟ دیکھیں سوشل میڈیا آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں, جس کا جو دل چاہے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں آپ نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے, بالکل مجھے کرٹیسائز کرنا ہے نا, بالکل کریں, آپ کا جو دل چاہے, لیکن اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں. آپ ڈاکٹر انجینئر ہوں گے لیکن اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے. اپنی تربیت پہلے رکھیں. اور جتنے بھی آپ پہ بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں, ان سے میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت لازمی کریں. ڈاکٹر انجینئر اس نے بن جانا ہے لیکن تربیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رکھیں, تھوڑا سا جو آپ لوگوں کا والدین کا خواب ہے اس بچے کی اس میں ہیلپ کریں. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو جب ان کا نکاح ہوا ہے اس کے بعد جا کے میں نے موبائل فون دیے. نہیں, ہمیں بچوں پہ, ٹھیک ہے بچوں سے ہم سب کو پیار ہے, لیکن بچوں پہ شیروں کی نظر بھی رکھنی ہے آپ لوگوں نے. آج کل ماحول ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی آنکھیں بند کر سکیں. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ 16, 17, 18, 19, 20 یہ جو عمر ہے یہ بہت خطرناک عمر ہے. ہماری دادی کا اس میں بچوں کو بہت زیادہ ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پلیز اپنے بچوں کو یہ ٹک ٹاک والی دنیا سے نکال کے اصلی دنیا میں لے کے آئیں. کہتے تھے کہ پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن نگاہ شیر کی رکھو. بالکل. تو یہ شاہین آفریدی کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیسے ہوا پھر؟ مطلب آپ نے بچیوں کے نکاح کا بھی ذکر کیا, فیملی سے رشتہ آیا یا ایک نیا لڑکا ہے, اچھا لگا, بعض لڑکے آپ کو اچھے لگتے ہیں, ظاہر ہے آپ بچیوں کے باپ ہیں, ہر بچی ہوتی ہے بچیاں گھر میں جائیں, اچھی جگہ شادی ہو, سیٹل ہو. عبداللہ میرے خیال میں شاہین کی فیملی نے ان کے اوپر شیروں والی نظر رکھی ہوئی تھی. اچھا. اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی. تو دیکھیں وہی والی بات ہے, ظاہری بات ہے بیٹی ہے, ایسے نہیں کسی کے ہاتھ میں. تو شاہین کے بارے میں, کیونکہ میرے جو بڑے تھے اور شاہین کی فیملی کے جو بڑے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, کیونکہ ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے تو اتنا انٹریکشن نہیں تھا. لیکن شاہین کے بارے میں جتنے بھی جن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا, انڈر 19, انڈر 16 جو بھی, ان سب کے پاس سارے جس کوچز کے انڈر میں وہ کھیلا ہے وہ سب نے کافی تعریف کی تھی. مطلب ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے نا, لڑکے کی انکوائری بیٹھتی ہے, اب دفتروں میں انکوائری ہو رہی ہے, کالیگز میں ہو رہی ہے, وہ آپ نے انکوائری کی تھی؟ نہیں, ضروری تھا, ہے نا, بالکل ضروری. لڑکا پاس ہو گیا. بالکل. میرا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے لڑکا بھی اچھا ہونا چاہیے, بیٹی لڑکی بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ رشتہ جائے, آگے جائے اور ایک اچھی نسل تیار ہو اس ملک کے لیے. اب نانا بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ Is it not the greatest joy in life? میں ابھی نہیں مان رہا اپنے آپ کو نانا. میں نے کہا جب تک میری 5ویں بیٹی کے بچے نہیں ہوں گے تب تک میں نانا نہیں ہوں. لگتے بھی نہیں ہے کہیں سے, بائی دی وے. اچھا, اب بھی بہت سارے مسئلے ہماری کرکٹ میں چل رہے ہیں, پرٹیکولرلی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹیم میں ذرا سہارا آیا ہے.
اگلا شاہد آفریدی, اگلا وسیم اکرم, اگلا شعیب اختر, سفیان ہیں, سائم ہیں, مطلب ابھی بہت سارے لڑکے آ رہے ہیں, ٹرائی بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ جو جاتی تھی کہ ہمارے پاس نہیں ہے, پیچھے مڑ کے دیکھیں خالی ہے پول, ایسا نہیں تھا؟ ٹیلنٹ ہے, لیکن ٹیلنٹ ضائع بھی اس ملک میں ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے اکیڈمیز کا ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ جیسے کے پی کے کی میں نے اس دن بھی بات کی ہے کہ کے پی کے سے سب سے زیادہ ٹیلنٹ آتا ہے. کتنی اکیڈمیز ہیں ذرا جا کے دیکھ لیں. اب کے پی کے کا بچہ کراچی کیوں جاتا ہے, یہ سندھ کا بچہ کراچی کیوں آتا ہے, وہاں پہ فیسلٹیز کیوں نہیں ہے اس بچوں کے پاس؟ آپ ان فیسلٹیز کے بنانے پہ بھی آپ کا ادارہ یا آپ کسی سے رابطے میں ہیں کہ آپ اس کے لیے بھی کچھ کر سکیں؟ میں نے یہاں پہ صوبائی گورنمنٹ سے بھی اور کے ایم سی والوں سے بھی 2-4 دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ کوئی جگہ ہو, کوئی گراؤنڈ. آپ خود ہی کر لیں, میں تو کہوں آپ خود. بس اب حالات یہی ہو گئے, میں نے خود شروع کر دیا سمجھے تقریباً. اور میری بڑی خواہش تھی اس شہر کے بچوں کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت, یہاں سے بڑے کرکٹرز نکلے ہیں. اور ایک ٹاپ کرکٹ ہوتی تھی کراچی کے اندر. یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کیسر بھائی کو. تو یہاں پہ کرکٹ, اب وہ کرکٹرز زیادہ نظر نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ جو پچز بنتی ہیں, سیمنٹ کرکٹ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی, سیمنٹ کرکٹ ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ جو پچز بنتی ہیں گراؤنڈ کے اندر, وہ نی سے اوپر بال آتا ہی نہیں ہے. اور جب آپ نیشنل کرکٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو باؤنسی ٹریکس ہوتے ہیں یا اچھی بیٹر پچز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو کراچی ایک دور میں تھا کہ سب سے زیادہ بیٹسمین یہاں سے آتے تھے اور پنجاب سے بالرز آتے تھے, اب وہ چیز تھوڑی سی کم. ابھی جو وی وڈ لائک ٹو ہیو ا فیو نیمز, ہم چاہتے ہیں آپ چند نام لیں, کیونکہ نوجوان جو ہماری ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں, عباس آفریدی ہیں, محمد عباس ہیں, سائم ہیں, واٹ ناٹ, ابھی میں نے 2-4 اور بھی نام لیے. کچھ آپ نے دیکھے ہیں لڑکے جن کی پرفارمنسز آپ کو لگتا ہے کہ اگلا سپر سٹار بننے کا پوٹینشیل موجود ہے ان میں؟ ہے, بالکل ہے. آپ کے سائم ایوب ایک ایسا پلیئر ہے جو تینوں فارمیٹ کے اندر پاکستان کے لیے بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے, سائم ایوب. لیکن بات پتہ کیا ہے, ٹیلنٹ ہے, آپ آف دا فیلڈ ڈسپلن ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آف دا فیلڈ ڈسپلن, آپ کی فٹنس, جب تک آپ کرکٹ کھیل رہے ہو آپ کی ڈائٹ کیا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیو ہو. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا اس کو کرکٹ کھلائے گی تو یہ پاسبل نہیں ہے, آپ کو آپ کی پرفارمنس نے کرکٹ کھلانی ہے. تو لائف کو تھوڑا سا ڈسپلین کرنا, جس طرح سائم ایوب کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح عباس بھی ہے, اسی طرح خوش دل ایک پلیئر ہے جو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں-6 نمبر پہ ہم عبد الرزاق جیسا آل راؤنڈر چاہیے پاکستان ٹیم کو. عامر جمال ہے جو عبد الرزاق کی جگہ پوری کر سکتا ہے, کہ تھوڑی محنت کی اور تھوڑی سی آف دا فیلڈ ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ چیمپئنز ٹرافی والا جو قضیہ چل رہا ہے, مطلب ایک طوفان مچا ہوا ہے, انڈین میڈیا الگ رپورٹیں کر رہا ہے, ہماری یہاں میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے, ایک آج بھی میٹنگ ہونی تھی, اس کی اپڈیٹ میں نے نہیں لی ہے. لیکن اگر آپ کسی ذمہ دار پوزیشن پہ ہوتے, یا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو پاکستان نے سٹینس اپنایا ہوا ہے, فیوژن فارمولے کی بات کی جا رہی ہے, آپ نہیں آ رہے ہیں, نہ آئیے, ہم بھی نہیں آئیں گے, اور اگلے 3 سال تک ایسے چلے گا, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ٹورنامنٹ کے انیشل میچز, پلے آفس اور فائنل بھی نہیں ہم کھیلیں گے پھر, چاہے ہم پہنچ جائیں یا انڈیا پہنچ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹانس صحیح ہے اس وقت جو پی سی بی نے لیا ہوا ہے؟ لینا پڑے گا. لیکن عبداللہ میں ایک بات بتاؤں, آپ کو اس طرح کا سٹانس لینے کے لیے خود کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کرنا پڑے گا. کیا اس سے مراد؟ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کریں, آپ اپنے آپ کو دنیائی کرکٹ میں منوائیں. آپ کے جتنے بھی چیئرمین آتے ہیں, ان کا سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ دوسرے بورڈز کے ساتھ, ان کے چیئرمینز کے ساتھ, ان کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن, ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ کو ایک لابنگ ہوتی ہے اس لیول پہ جا کے, اگر آپ نے یہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے انڈیا نہیں آ رہا, اب انڈیا کیوں نہیں آ رہا, باقی ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, یا آئی سی سی ڈیسیجن کیوں نہیں لے پا رہے. آئی مین کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو مارکیٹ انڈیا کی ہے, ٹھیک ہے, بہت پیسہ انوالوڈ ہے, بہت پیسہ انوالوڈ ہے اس کے اندر, لیکن آئی سی سی کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. یا وہ پیسوں پہ بک جائے, یا پھر پوری کرکٹ کھلائے اور سارے ملکوں کے لیے. کیونکہ پاکستان نے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, انڈیا میں ہو, جہاں حالات خراب تھے ہم نے ہمیشہ گئے, ہم نے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ. میں کرکٹ کو, اسپورٹس کو سب سے بیسٹ ڈپلومیسی کہتا ہوں. اور ابھی جو ہمارا سٹانس ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے, جو فارمولا ہم نے پیش کیا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر انڈیا ادھر نہیں آتا, ہمیں بھی انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ چیئرمین پی سی بی سے کیا توقعات ہیں؟ ابھی تو ظاہر ہے کچھ عرصہ ہو گیا انہیں, اور بہت متحرک ہیں, اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ان پہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں ابھی ہماری کرکٹ چل پڑی ہے وہ ٹھیک ہے؟ پلیئرز کو ریسٹ دینا یہ بہت اچھا سائن ہے, چاہے وہ شاہین ہو, بابر ہو, رضوان ہو, بالکل ریسٹ دینا چاہیے, لڑکے آزمانا. ہاں, اور ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو چانس دینا اگینسٹ
ٹھیک ہے سری لنکا بنگلہ دیش جو بھی ٹیم ہے یہ بھی اچھی ہو گئی خیر سری لنکا بنگلہ دیش وغیرہ زمبابوے وغیرہ ان کے خلاف پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. آپ کے ڈومیسٹک کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو چانس دینا چاہیے. آلرائٹ, وقت ہمارے پاس کم ہے, بہت سے سوالات آپ کی طرف سے بھی آئی ایم شیور ذہن میں ہوں گے, لیکن جتنے ہم سے ہو سکتے تھے, جتنے ہم سے بن سکتے تھے, ہم نے کیے ہیں. ہم ابھی ظفر صاحب سے ضرور ہم کہیں گے کہ پلیز ہمیں بتائیے کچھ اپنی شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے بارے میں. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈونیشن دینا چاہیں تو کہاں دے سکتے ہیں؟ نیکسٹ پروجیکٹ, کوئی ایسا پروجیکٹ جس کے لیے اسپیسیفائی آپ کرنا چاہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, ہمارا ہیلتھ کیئر کا پروجیکٹ ہے. ہمارے اس وقت 24 اسکول تھرو آؤٹ پاکستان ماشاءاللہ ہیں, ان میں آدھی سے زیادہ ہمارے یہاں بچیوں کی تعداد ہے. اس کے علاوہ پانی کے جو پروجیکٹس ہم بلوچستان میں خاص طور پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ ساؤتھ بلوچستان میں سینکڑوں میل تک کوئی اسکول, کوئی سرکاری ڈسپنسری, کوئی ہسپتال, کوئی پانی کا وہاں پہ سہولت مہیا نہیں ہے. تو فاؤنڈیشن وہاں پہ کری ہے. ہم آن لائن شاہد آفریدی foundation.org ہماری ویب سائٹ ہے. جیسے کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی, تو ہمارے تمام آڈٹس انٹرنیشنل فرمز کی آڈٹس کے ساتھ اس کے اوپر ہم پبلش کرتے ہیں. اس کے اوپر ہماری فاؤنڈیشن کی ڈونیشن کی ڈیٹیل بھی ہے. آپ پروجیکٹ دیکھیں, اگر ہم زکوٰۃ ایلیجبل ہیں شریعہ کمپلائنس ایڈوائزر کے ساتھ, اور ہماری تمام کی تمام ڈونیشنز اور ان کی یوٹیلیٹی ہماری ویب سائٹ کے اوپر پوری ٹرانسپیرنٹ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. ایک لالا سوال آخری, کیونکہ مجھے بھی پرچیاں آ رہی ہیں سوالوں کی. کسی نے پوچھا آپ نے پشاور زلمی کے ساتھ ایک دم سے اپنے سفر کا اختتام اناؤنس کیا سوشل میڈیا پہ اور ہو گیا, اور ان کے اونر تک کہتے رہے کہ بھئی میرے تو علم میں نہیں ہے بات. فرام بیسٹ فرینڈز ٹو بینگ نو ون, جاوید آفریدی صاحب کے ساتھ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ اور اچھا سفر تھا, اور ٹیم نہیں تھی, ان کا کرکٹ کی طرف تھا نہیں رجحان, میں کرکٹ کی طرف لے کے آیا. اور کرکٹ کے بعد آئی تھنک کہ آپ شروع میں جو میری اور اس کی کمٹمنٹ تھی وہ بالکل صحیح چل رہی تھی, اینڈ دین پھر میرے خیال میں وہ اس کا پلان کچھ اور ہوگا, اس کی سوچ کچھ اور ہوگی, میں تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا. تو خوشی خوشی انسان خوشی الحمدللہ کوئی. چلیے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین بھرپور تالیاں شاہد آفریدی صاحب کے لیے.